صاحبان عزت، معرفت دین کے عنوان سے خمسہ مجالس کی یہ تیسری نشست ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو موضوع سخن اس آیت کو قرار دیا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے والذی، وہ فرماتا ہے یہ جو رسول میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، صرف رسول اکیلا نہیں بھیج رہا، ہدایت کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ فقط ہدایت بھی نہیں ہے، ودین الحق، وہ حق والا دین بھی ساتھ لائے گا۔ جب وہ حق والا دین بھی لے آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ جو دین لے کے آئے گا، ہدایت جس کے ساتھ ہوگی، وہ پورے عالم کے ادیان پر چھا جائے گا۔ جب وہ پورے عالم پر چھا جائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ جتنا ناگوار گزرے۔ تو قبلہ، یہ آیت ہمارا موضوع تھی، اسی کے ذیل کے اندر بحث ہماری کل یہاں ختم ہوئی کہ وہ جو نبی عالم ارواح میں وعدہ کر کے باری باری آتے رہے، زیارت کا اشتیاق دل میں لے کے چلے گئے، تو قبلہ وہ نبی آ گیا۔ جب وہ نبی آیا تو عالم کیا تھا؟ وہ نبی جب آیا تو فضائیں تبدیل ہو گئی، وہ جو مقبرے تھے، وہ جو آتش دان تھے، وہ تو بت کھڑے ہوئے تھے، سب منہ کے بل زمین پہ گرے۔ جب گرے، آمنہ کے لال کی آمد ہوئی، جناب عبد المطلب نے اپنے اس نبی کو جو ہے کیونکہ بچہ نبی ہو، بچہ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہوتا ہے اگر وہ نبی ہے۔ ہمارا یہ مسلم عقیدہ ہے تشیع کا، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ نبوت 40 برس بعد ملی۔ ہم نے کہا جب سرکار آئے تھے تب بھی نبی تھے، اور 40 سال کے بعد جب اعلان کیا تھا، وہ اعلان کیا تھا، وہ نبوت کا اعلان تھا، نبی شروع سے تھے۔ تو قبلہ اپنے نبی کو ہاتھ پہ اٹھایا، بلند کر کے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ ماں نے کہا میں نے نام احمد رکھا۔ اب یہاں میں رک کے ایک جملہ کہوں گا، بی بی آمنہ آپ نے نام احمد رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یقیناً میری بی بی مجھے کہیں گی میں نے احمد لفظ زبان سے نکال کر دنیا کی زبانوں کو بند کر میں نے لفظ احمد زبان سے نکال کر دنیا کی زبانوں کو بند کر دیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ آمنہ کا دین کون سا تھا۔ کوئی آمنہ کے دین پر اعتراض نہ کرے، وہ جو عیسیٰ کی کتاب میں احمد لکھا تھا وہ میں آمنہ جانتی تھی۔ مجھے آمنہ کو پتا تھا۔ تو قبلہ، اللہ نے یہ ہستیاں تحفظ رسالت و نبوت کے لیے پہلے بھیجی تھی، پھر آپ نے حبیب کو بھیجا۔ اب قبلہ یہاں روک ایک جملہ کہتا ہے، ہر مومن مرد کی دل میں جو عشق ہے اس کا نقطہ مرکز حضور کی ذات ہے۔ ہمارے دل میں، مومن کے دل میں جو عشق ہے اس کا نقطہ مرکز جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اب میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں یہ عشق ہے کیا؟ عشق ہوتا ہے حسن سے۔ عشق ہوتا ہے حسن سے۔ عشق کس سے ہوتا ہے؟ حسن سے۔ حسن کی لب لباب تعریف بیان کرتا ہوا جاؤں، جو بڑے بڑے مفکرین نے لکھا ہے، ہر بے عیب چیز کو حسین کہتے ہیں۔
حسن کی کیا تعریف ہوگی؟ ہر بے عیب چیز کو حسین کہتے ہیں۔ اب جس کی نظر میں جو جو بے عیب ہوگا، جتنا جتنا بے عیب ہوگا، اتنا وہ اس سے پیار کرے گا، عشق کرے گا۔ اب کیا کہوں اپنے آقا و سردار کے کہ جن کا عشق ہمارے قلوب کے اندر ہے، یہ اتنے بے عیب ہیں کہ وہ بے عیب ان کے بے عیب ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس بے عیب کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کتنا ہر مومن اگر کسی کی تعظیم یا کسی سے عقیدت رکھتا نظر آتا ہے تو وہ حضور کی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ اگر ہم اصحاب باوفا سے عشق کرتے نظر آتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے اصحاب ہیں۔ اگر ہم قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا۔ اگر ہم اہل بیت کی عظمت اور ان کے قدموں میں اپنی آنکھیں نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت۔ اگر کسی کے دل میں آج حب الوطنی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ملک حضور کے صدقے میں بنا۔ اگر یہ حضور کے صدقے میں نہ بنا ہوتا تو اس کا بانی محمد علی جناح نہ ہوتا۔ تو اگر آج میں منزل آخری انتہا تک جاتا ہوں کہ ہمارے دل میں اس حال کی محبت ہے حضور کی وجہ سے، قرآن کی تعظیم ہے، عظمت ہے حضور کی وجہ سے، اہل بیت کے قدموں پہ اپنی آنکھیں نچھاور کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اگر ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، حتیٰ کہ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اگر ہم مصطفیٰ یا رسول اللہ محمد صلی اگر ہم نے ان کو مانا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، کیونکہ ہم وجود مصطفیٰ کو جانتے تھے، خدا کو تو انہوں نے پہچانوایا۔ خدا کو کوئی نہ جانتا تھا، اس نے خود کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جو، میں نے محمد کو اپنے نور سے بنا دیا۔ اور قبلہ یہاں رک کے شاہ صاحب ایک جملہ کرتا ہوں، اس بے مثال نے اس بے مثال کو ایسا بنایا، اس بے مثال نے، جملوں کی طرف توجہ رکھیے گا، اس بے مثال نے اس بے مثال کو اس طرح بنایا کہ اس بے مثال کا سایہ بھی نہ بنا۔ اس بے مثال کا سایہ بھی نہ بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ اے میرے مالک، تو نے اسے بشریت لباس میں بھیجا ہے تو بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ وجود کا سایہ ہوتا ہے۔ اب تم نے بشریت کے لباس پہنا کر اپنے حبیب کو بھیج دیا، پھر اس کا سایہ کیوں نہ رکھا؟ کہا میں نے اس وجہ سے نبی کا سایہ نہ رکھا کہ جدا ہو سکے، خاکی اور ہوتے ہیں، نوری اور ہوتے ہیں، خاکی اور ہوتے ہیں، نوری اور ہوتے ہیں۔ اصحاب کے اندر بھی بڑی گفتگو ہوتی تھی۔ قبلہ استاد ہو نا تو جو اس کے سامنے بیٹھے شاگرد ہوتے ہیں وہ جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں نا تو استاد کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا استاد ایسا ہے، اب سرکار تھے استاد، سامنے سارے شاگرد بیٹھتے تھے، اب جب وہ تنہا بیٹھتے نا تو وہ کہتے ہیں ہم میں یہ ہے، ہمارے استاد میں یہ ہے، تو وہاں بحث ہوتی تھی کہ یار ہمارا سایہ ہے، نبی کا سایہ نہیں۔
تو اس 5 صحابیوں میں کوئی معرفت بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہائے ہائے کیا بات. جب بے معرفتوں کے مجمع میں با معرفت ہونا تو بڑا لطف آتا ہے. اب وہ جو با معرفت تھے وہ بول پڑتے تھے. وہ کہتے تھے اگر سورج پیچھے کی طرف ہو تو سایہ آگے کی طرف ہونا چاہیے. جو ہے اگر کمر کی طرف سورج ہو تو سایہ آگے کی طرف ہونا چاہیے. کہا تمہیں نہیں پتا اللہ نے کہا کوئی میرے نبی اور مجھ خدا سے ایک قدم آگے نہ بڑھے. اگر وہ قدم آگے بڑھ گیا یعنی وہ خدا نہ چاہتا تھا کہ کوئی میرے حبیب سے آگے اس کا سایہ بھی ہو. تو اپنے سائے کو بھی نہ برداشت کرتا کہ میرے محبوب سے آگے ہو. کہا اگر سورج سامنے ہوتا سایہ پیچھے ہوتا تو پیچھے ہم چل رہے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم سے ظلم بھی ہوا ہے. ہم برائیوں میں مبتلا بھی رہے ہیں, گناہ سرزد بھی ہوتے رہے ہیں. اب ہمارے قدم اگر نبوت کے سائے پہ آتے تو شبیہ نبی کی سایہ ہوتا ہے شبیہ انسان. اب سائے پہ جب گناہگار قدم آتے تو خدا کو یہ قبول نہ تھا کہ میرے حبیب کی شبیہ پہ ناپاک قدم آئے. میرا مالک تو اپنے حبیب کے شبیہ پر کسی کے قدم نہیں آنے دیتا. وہ جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو گیا نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو گیا. کیا عظمت ہے اس علی کی کہ جو کاندھوں پہ کھڑے ہو کے مکہ میں بتوں کو توڑتا نظر آیا. کیا عظمت حسنین کی جو کاندھوں پہ بیٹھ کے سواری بناتے رہے. قبلہ یہ ہے میرے نبی, عظمت والا نبی. اور بس قبلہ لے کے جاؤں موضوع کی طرف. میں نے آپ کے سامنے پڑھا هو الذی ارسل, یعنی ہم نے اس رسول کو بھیجا. ایک اور جگہ بھی یہ لفظ استعمال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں ارسل لفظ ہے ارسلناک ہے. بھیجا کسے ہے؟ نبی. اللہ کہتا ہے میرا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, وما ارسلناک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو یہ جو بھیجنا ہے اس بھیجنے کو رحمت بنایا. یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صفت ہے بھیجنا, موصوف اور ہے. موصوف کے بغیر صفت کوئی کام نہیں کرتی. مثال کے طور پہ اگر میں نہ ہوں تو میرا آنا جانا نہیں ہوگا, اگر نبی نہ ہو تو نبی کا آنا جانا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اے میرا حبیب میں نے یہ جو تیرا آنا ہے اس صفت کو کائنات کے لیے رحمت بنایا. تو جس نبی کا آنا اتنی رحمت ہے اس کا وجود کتنا بابرکت ہوگا, کتنا بابرکت ہوگا. تو بس قبلہ کہا میرا حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب یہی نبی ہے. یہ نبی کام کیا تھا نبی کا؟ جو نبی آیا اس نے تبلیغ اسلام شروع کی. ہر نبی اپنے دین کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. اور یہاں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں, آپ نے جو معرفت کا ذوق رکھتے ہیں ان جوانوں سے بزرگوں سے تمام ادیان کو مطالعہ کیجیے. ہر دین کے اندر قبلہ مسلم بھائی موجود ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہر دین نے بتایا کہ بڑے کا احترام کرنا. ہر دین نے بتایا کہ ناپ تول میں کمی جب کی جاتی ہے تو یہ کمی کرنا بری بات ہے. یعنی ہر چیز جو دین اسلام میں ہے ان کے بارے میں پہلے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. تبلیغ کی جا رہی تھی, لوگ عبادت کر رہے تھے مگر عبادت کے انداز مختلف تھے. جو ہے آج بھی اگر کوئی مسلمان, اگر آج ہم مسلمان ہیں, آج ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن انداز سب کے مختلف ہیں. کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا, کوئی ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے, کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے.
انداز مختلف ہے، عبادت ہو رہی ہے، اس وقت بھی عبادت ہو رہی ہے۔ وجہ کیا تھی اسلام کے آنے کی؟ کون سی ایسی کمی تھی جو رہ گئی تھی خدا نے مصطفیٰ کے ذریعے پورے کی؟ جو ہے وہ کمی کیا تھی؟ وہ کمی یہ تھی کہ وہ جو نبی آتے رہے وہ زمین کو ہموار کرتے رہے، وہ جو نبی آتے رہے وہ ذہنوں کو تیار کرتے رہے، کیونکہ آپ فوراً کوئی ثقیل چیز کسی کو دے دینا تو اس سے ہضم نہیں ہوتا۔ اگر فوراً اسلام آ جاتا لوگوں سے بچایا ہی نہ جاتا۔ اگر آج علی کے اتنے دشمن ہیں، اگر وہ نہ آتے تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے ان انبیاء نے زمینہ ہموار کیا۔ جناب سرکار محمد مصطفیٰ نے آگے ان آئے ہوئے احکامات کی تصدیق کر کے اس میں رد و بدل جو میں مثال دیتا ہوں، اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کے لیے لفظ حج نہ بھی ہوتا لیکن بیت اللہ کی طرف آتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ سائی کے لیے وہ دوڑ لگاتے تھے۔ جو ہے ابرہا کا واقعہ جس کے ذہنوں میں ہے وہ میری بات کی تصدیق کرتا جائے گا۔ اس نے لشکر کشی کیوں کی تھی؟ مجھے گہرائی میں جانا پڑ رہا ہے، میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ اس وجہ سے کی تھی کہ کعبہ کے اندر زیادہ رش ہو جاتا، میں اپنے طرف جو میں نے بنایا وہاں رش بنا، اس وجہ سے اس نے حملہ کیا تھا نا۔ تو ابرہا سمجھ رہا تھا کہ لوگ کعبہ جا رہے ہیں، لوگ کعبہ جاتے سب ہوتا۔ وجہ یہ تھی میرے عزیز، اللہ نے سرکار کو بھیج کے بتا دیا کہ یہ جو میں بھیج رہا ہوں یہ وہ نور ہے جو مجھ نور سے جدا ہو کے اس زمین پہ میں نے بھیجا۔ حقیقی خدا کی پہچان کروانے آیا مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ، اور ان کی نمائندگی جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں قبلہ حق دین حق کی جب تبلیغ شروع ہوئی ہوا کیا؟ تو جو ہے ہوا کیا؟ بنی قبیس کی پہاڑیوں پہ اس نور جلی کا شاہکار کھڑا تھا۔ تو جو ہے جب وہ نور جلی کا شاہکار ان پہاڑیوں پہ کھڑا ہوا اس نے تمام قریش کو بلا کے کہا کہ اے قریش والوں، میں تمہیں ایک دین کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھانے آیا ہوں، میں اس اللہ کا جس کا دین لے کے آیا ہوں اس کا نبی ہوں۔ تو اب سامنے وہ جو مشرکین کھڑے تھے ان میں ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا۔ اب انہوں نے جب یہ اعلان سنا نا تو کھڑے ہو کے کہا محمد کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اس اللہ کے نمائندے ہیں؟ اب کچھ لمحے کے لیے آمنہ کا لال خاموش ہوا۔ جب خاموش ہوا نا کیوں خاموش ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ فضائیں رک گئی، رک کے سننے لگی، حبیب خدا کے لبوں کی حرکت کو محسوس کرنے لگے، ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے، تمام عرش والے دیکھنے لگے، سورج نے اپنی آنکھوں کو کھول کے مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، چاند نے اپنا حجاب اٹھا کے اس چاند کو دیکھنے لگا۔ اب فوراً مصطفیٰ نے کہا ابو جہل ابو لہب کیا اتنا عرصہ میں تم میں رہا ہوں ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ اتنا عرصہ میں تم میں رہا ہوں کیا تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی؟ کیا تم نے میرے بچپنے میں مجھے پھسلتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے میری خوبصورت جوانی میں مجھے کہیں دیوانہ ہوتے دیکھا؟ جو ہے کہ کیا تم نے مجھے کبھی نسیان میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے کبھی مجھے صداقت کی منزل سے گرتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے ایمانت کے آسمان سے جھکتے ہوئے دیکھا؟ سب کے چہروں پہ ایک طرح کا سکتہ طاری ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد بولے، کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ اب سمجھ میں آئی کہ یہ جو 40 سال
اللہ نے اپنے نبی سے کہا خاموشی سے تبلیغ کر. اس کا اثر کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے یہ امانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں. جب یہ جملہ سنا نا سرکار نے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ امین بھی ہیں، سجدے کے صدیق بھی ہیں، تو فوراً میرے اور آپ کے نبی نے پلٹ کے کہا تو میں تم سے کہتا ہوں پڑھو لا الہ الا اللہ. کیا کہا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ. تو اب وہ جو دشمن تھا، یاد رکھنا عزیز، دین حق جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے. آج بڑی غم کی رات ہے نا، یہ قربانی بھی دین حق کے لیے دی گئی. آج میں اور آپ اگر دین حق کے متلاشی ہیں تو ہمیں بھی قربانی دینا پڑے گا. اب وہ دشمن جو تھا بڑا سازشی تھا، اب ان کے پاس ویسے کچھ نہ رہا کہ مصطفیٰ کو روکا جائے، تو وہ بہتان لگانا شروع کر دیا. اب ایک بات یہاں سے واضح ہو گئی، دشمن جب اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ حق پر بہتان لگانا شروع کر دیتا. میں یوں کہہ دوں کہ جب وہ حق سمجھ نہ آنے لگے تو لوگ بہتان لگانا شروع کر دیتے. اب سمجھ میں آیا نصیری علی کو خدا کیوں کہتا ہے. اب سمجھ میں آئی نصیری علی کو خدا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ علی حق ہے، حق انہیں سمجھ نہیں آ رہا. وہ اس مبتلا میں ہو گئے. تو قبلہ عزیزان محترم، یہی بات ہے جب صادق اور امین کا انہوں نے عداوت میں کیا کیا. میں بس اشارہ کر کے نتیجے دے کے آپ کے سامنے آپ سے دعا طلب کروں گا. جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہم سے رکا نہیں جا، انہوں نے کیا کیا؟ رات کو سرکار کو شہید کرنے کا منصوبہ کیا کیا؟ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. آپ سن چکے ہیں آزاد، بس جلدی جلدی. سرکار نے کس سے کہا؟ اپنے بھائی سے. یا علی، آج آپ نے میرے بستر پہ سونا. میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، داماد تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، جنہیں بیٹیاں لوگ دیتے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں. بندہ خود اذیت برداشت کر لیتا ہے، داماد کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کا اذیت میں جانا بیٹی کے غم کا ابھرنا ہے. تو اس وجہ سے یا رسول اللہ، آپ نے اپنے داماد کو کہا یہ علی ہے، اور کہا علی آج آپ نے تم بن کے نہیں سونا، تم ہم بن کے سونا. کیا تم بن کے نہیں سونا، تم ہم بن کے سونا ہے. کہا یا رسول اللہ حکم کیا؟ کہا تم خدا کا جلال نظر آتے ہو، میں خدا کی رحمت نظر آتا ہوں. اگر جلال سوئے گا تو نظر آ جائے گا. میں رحمت ہوں، میرا سونے کا انداز وہ دیکھ چکے ہیں. تو تم الہی جلال رکھتے ہو. کہا آج تم نے ایسا سونا ہے کہ ایسے نظر آئے جیسے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مولا آ کر کرنا کیا؟ رسول نے اپنی دستار اتاری، تکیے کے ساتھ رکھ کے اپنی وہ کالی کمری والی چادر علی کو اڑا. اب جب علی کو اڑا کے وہ دشمن جو پہاڑے پہ موجود تھا، اب انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، گویا نبی اپنی چھوی تیار کر رہا. آج مسلمان چھوی پہ اعتراض نہ کرتا ہوا نظر آ، کیونکہ ہم نے یہ چھوییں بنانا مصطفیٰ سے سیکھا. ہم تو سنت نبی پہ عمل کر رہے ہیں، یہ چھوی بنانا مصطفیٰ سے. اچھا کہ بلا آگے بڑھا تو کیا ہوا؟ سرکار سو رہے، دشمن بار کھڑا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب نبی نکلے دروازے سے باہر تو دشمن سارے کھڑے. ان دشمنوں میں سے رسالت گزر رہی، امامت بستر پہ سو رہی، نبوت جاگ رہی تھی، امامت بستر پہ سو رہی تھی. نبوت جا رہی تھی، امامت رکی ہوئی تھی. امامت رکی ہوئی تھی. اب
وسیلہ اٹھایا منافق کے چہرے پہ لگایا. جب نبی چلے نا تو اس نے تھوڑا ماتھے پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا مٹی کہاں سے آئی؟ تو انہیں تھوڑا سا اشتباہ ہوا. اب انہوں نے فوراً حملے کی تیاری کی. تلواروں کا سایہ تھا, نیزوں کی انیاں ہاتھوں میں تھی. اب ایک نے کہا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں گا تم نے چلا دینی. ایک نے چادر کھینچنی تھی, باقی سب نے چلانی تھی. جیسے ہی اس نے چادر کو کھینچا نا, اب نبوت کی جگہ امامت نظر آئی, اب رحمت کی جگہ الہی جلال نظر آیا. جو تلواریں تھے ہاتھوں سے گرتی نظر آئی, کیونکہ ذوالفقار کا وارث ہو رہا تھا. انہوں نے جب دیکھا علی مرتضیٰ کو دیکھا, سب حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. آئے تھے نبوت کو دیکھنے, یہاں تو امامت نظر آ رہی ہے. تو فوراً اب قبلہ یہاں رکے ایک جملہ کو, وہ جو مارنے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ مارنے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے نبی کے پاس ایمانتیں رکھوائی. میں کہوں اگر آج ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہو, بندے کو پریشانی لگ جاتی ہے, بندہ مار گیا ہماری چیز چلی جائے گی, تو جو ہے دنیا انسان ہے, ذہن کے اندر انسان کیا ہوتا ہے یار بندے کو پیسے رکھوائے ہیں, مال رکھوایا, مار گیا, پتہ نہیں کہاں رکھا, کسی کو کیا پتا. لیکن وہ اتنے مطمئن تھے, انہیں پتا تھا وہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے. جب علی کو دیکھا تو اور مطمئن ہو گئے کہ ضرور علی کو دیکھ